يصبح همة تروي عن العليا مغانيها لينسج للعلا قصصا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق اللہ العظیم. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ تخت پر پرواز کرتے ہوئے ایک وادی سے گزر رہے تھے، اور یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے تخت پر پرواز کے دوران ایک چیونٹیوں کی وادی، چیونٹیوں کے میدان سے گزر ہو رہا تھا، تو ایک چیونٹی نے فوراً باقی چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے. وہم لا یشعرون، ان کو خبر بھی نہ ہو، یعنی بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے، اس لیے اپنے اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ. یہ ایک حقیر سی مخلوق ہے چیونٹی، لیکن اس کے دل کے اندر احترام کتنا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے صحابہ کا، کہ ان چیونٹیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ وہ نبی کے ساتھی ہیں، جان کے ظلم نہیں کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ ہی نہ چلے اور وہ کچل ڈالیں. یعنی چیونٹی یہ عقیدہ رکھتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کہ وہ بے خبری میں کہیں تمہیں کچل نہ ڈالیں. ان کا عقیدہ ہے کہ جان کے کبھی بھی وہ ایسا جرم نہیں کر سکتے. تو ایک چیونٹی سلیمان علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں اتنا احترام کا پہلو رکھے اور اتنی احتیاط کا پہلو رکھے، تو پھر ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ظالم کہتے ہیں کہ انہوں نے ظلم کیا. یہ چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابہ سے ظلم کی توقع نہیں رکھتی. تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تو بہت اونچا مقام ہے. اور آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ دیا کہ جنات بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، کہیں پانی کی ضرورت ہوتی تو ہدہد پرندہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو زمین کے اثرات سے پتہ کر لیتا ہے، اللہ نے اسے یہ صلاحیت دی کہ پانی کہاں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے کہتے تو جنات اس جگہ کی کھدائی کرتے اور پانی لے لیتے اگر پانی چاہیے ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اگر ہم اس انداز میں دیکھیں کہ جنگ خندق کے دوران حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مشورہ دیا، جب پتہ چلا دشمن قریب ہے، تو راتوں رات مدینہ منورہ کی اتنی پتھریلی اور سخت زمین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فوراً کھود کے دکھایا، اور کتنی لمبی خندق جو ہے وہ کھودی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی عاصف بن برقیہ، ان کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے تو فرمایا کون ہے جو اس کا تخت لے کر آئے گا؟ تو عاصف بن برقیہ نے کہا، اللہ نے قرآن میں کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ ہم نے کتاب میں سے جس کو تھوڑا سا علم دیا تھا، من یہاں بعضیت کے لیے ہے، من الکتاب تبعیض کے لیے، یعنی بعض علم دیا تھا، تھوڑا علم دیا تھا. تو سلیمان علیہ السلام کا صحابی ہے عاصف بن برقیہ، قال الذی عنده علم من الکتاب، جن کو ہم نے کتاب میں سے تھوڑا سا علم دیا، اس نے کہا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں. اس میں اعظم تھا تو وہ تخت بلقیس، تخت سبا اٹھا کر لے آیا.
تو سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والا وہ صحابی عاصب بن برقیہ جس کو کتاب میں سے تھوڑا علم ملا وہ تخت سبا اٹھا کے لاتا ہے، اور جس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغمبر نے دعا دی اللہم علمہ الکتاب الف لام کے ساتھ کہ اللہ معاویہ کو پوری کتاب کا علم عطا فرما، تو وہ معاویہ سبائیوں کے تخت کو کیوں نہ اڑا لے اور سبائیوں کے تخت کے پرچے کیوں نہ اڑائے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی انتخاب کیا ہے کہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے چنا ہے، اور یہ اتنی خوش نصیبی ہے کہ جس کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں آنے والے جتنے لوگ ہیں وہ کسی صحابی کے مقابلے میں نہیں آ سکتے، صحابی کا درجہ نہیں پا سکتے۔ ایک صحابی ہیں، نام ان کا عبد الاشہل تھا، اسیرم کے نام سے مشہور ہے۔ احد والے دن فجر کے بعد مسلمان ہوئے اور زور سے پہلے شہید ہو گئے، یعنی 2-2.5 گھنٹے کا اسلام ان کو ملا ہے۔ ایک نماز نہیں پڑھ سکے اسیرم، لیکن آج ساری دنیا کے نمازی مل کر اسیرم کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بولے ایک حج نہیں کر سکے۔ یہ 40 لاکھ حج کا مجمع ہوتا ہے، یہ 40 کے 40 لاکھ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے، اسیرم کے وزن کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ایک تلاوت نہیں کی، قرآن ختم نہیں کیا، لیکن ساری دنیا کے قاری ان کے ساتھ نہیں مقابلہ کر سکتے، کیونکہ قاریوں نے قرآن پڑھا ہے، نمازیوں نے نماز پڑھی ہے، حاجیوں نے زیارت بیت اللہ کی ہے، اسیرم نے زیارت چہرہ رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابیت کا وزن اور مقام اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو صوفیہ حضرات جو ہے نا وہ یہ ضربیں لگاتے ہیں، صوفیہ کے ذکر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ 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 کرو، یہ ضرب لگ 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 کے یہ دل صاف ہوگا۔ یہ جب دل صاف ہوگا اس میں سے کدورتیں، بغض، یہ وہ جتنی کالا کے دھلے گی۔ تو یہاں سوال کرنے والے عموماً کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تو صحابہ سے ضربیں نہیں لگائیں، یہ کون سے طریقے تم نے نکالے میں؟ تو انہیں کہا جاتا ہے کہ نبی کو صحابہ کو ضربیں لگوانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ نگاہ نبوت میں اتنا اثر اور تاثیر تھی کہ جس مسلمان پہ پڑتی تھی اس کی کدورت خود ختم ہو جاتی تھی، اس کا دل خود صاف ہوتا تھا۔ یہ نبی کی نگاہ کی برکت ہے، یہ پیغمبر کی نگاہ کی تاثیر ہے۔ آج کسی نیک بزرگ کی محفل میں تھوڑی دیر بیٹھے نا تو انسان کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، اور جن کو اللہ کے نبی کی صحبت ملتی ہو، مجلس ملتی ہو، جن کو اللہ کے نبی کی زیارت ملتی ہو، تو مجھے بتائیں دل میں رہتا پھر کیا ہوگا؟ بغض، گناہ، کچھ بھی نہیں، سب ختم۔ تو نگاہ نبوت میں اللہ نے اتنی اثر رکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کو اتنا جو ہے وہ پاک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنے خوش نصیب کہ اللہ رب العزت نے انہیں کتنی عظمتوں سے نوازا ہے کہ قرآن کریم کے اندر ان کا جو ہے وہ ذکر بارہا اللہ تعالیٰ نے کیا، اور 1226 کے قریب آیات وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ یہ موضوع اس لیے بھی کہ مجھے یہاں جمعے میں موقع نہیں مل سکا، آپ کے علم میں ہے کہ 10 محرم الحرام کو بدبختوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی۔ اچھا، غم کربلا والوں کا منایا جا رہا ہے اور گالیاں ابو سفیان اور حضرت معاویہ کو، جبکہ وہ کربلا کے واقعے کے سے بہت پہلے انتقال کر چکے، دنیا سے جا چکے، لیکن دل کے اندر ایک بغض ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ
اس کا اظہار جو ہے وہ اس طریقے سے کیا۔ اب آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بلند مقام دیا ہے کہ وہ پیغمبر کے صحابی ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، بھائی فتح مکہ کے دن ہو یا بعد میں ہو، جیسے بھی ہو، نبی کی زیارت کی ایمان کی حالت میں، چنانچہ پیغمبر کو دیکھ لینا ایمان کی حالت میں صحابی بن جاتا ہے، یہ صحابی ہے۔ تو فتح مکہ کے دن مسلمان ہو یا پہلے ہو یا بعد میں ہو، ہے تو صحابی۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے وہ پہلے والوں کا درجے میں مقابلہ نہیں کر سکتے اور ان کی شان تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم جیسے کروڑوں بھی مل جائیں جو لوگ فتح مکہ کے دن مسلمان ہو کر نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے، ہم جیسے کروڑوں بھی ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو ان حضرات کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں قرآن کریم کس طرح شان ان کی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا، مکہ فتح کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے حنین کا رخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جنگ حنین کی طرف گئے۔ اب جب جنگ حنین ہوئی تو اس میں وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی، بہت بڑی تعداد تھی مسلمانوں کی، ذہن میں آیا کہ آج تو ہماری تعداد بہت بڑی ہے، ہم کہاں سے جو ہیں وہ شکست کھائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے امتحان کے لیے پاؤں اکھڑوائے اور تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ شکست ہوئی، لیکن وہ پھر جو ہے نا شکست فتح میں تبدیل ہو گئی۔ اس کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا کہ یہ جو شکست ہوئی اس کے بعد فتح ہوئی، تو اب اس فتح کو ذکر کرتے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ نے پھر سکینہ نازل کیا رسول پر اور مومنوں پر۔ اور اس وقت مومن کون تھے جن کے لیے قرآن آ رہا ہے؟ صحابہ۔ یعنی ان حضرات کی خوش نصیبی اس انداز میں بھی دیکھیں کہ اللہ قرآن میں نبی کے ساتھ ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو سکینت نبی پہ نازل ہوئی وہی اس وقت صحابہ پہ، جو رحمت نبی پہ نازل ہوئی وہی اس وقت صحابہ پہ، جو سکون اللہ نے نبی پہ نازل کیا وہی صحابہ پہ۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، یہ سکینت نازل ہوئی تو کتنی خوش نصیبی ان لوگوں کے لیے جو جنگ حنین میں شریک ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ میں نے ان پر سکون نازل کیا، سکینت نازل کی، اپنی رحمت نازل کی۔ تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے اس جنگ حنین کے اندر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ تو قرآن کریم نے جو سکینت کا ذکر کیا ہے، اس قرآن کریم کی فضیلت کے اندر جہاں اور باقی صحابہ شامل ہیں، وہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سکینت کے اندر شامل ہیں، جو سکینت اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب اس آیت کو پڑھتے ہوں گے تو کتنی خوش نصیبی سے کہتے ہوں گے اور فخر سے کہ الحمدللہ اللہ نے جس قرآن کریم میں جس سکونت اور جس سکینت کا ذکر کیا ہے، اس اللہ کی نازل کردہ سکینت کے اندر میں بھی شامل تھا۔ آج اگر کوئی کسی بزرگ کی محفل میں ہو اور پھر ادھر کوئی معجزہ ہو جائے اور کوئی ایسی کرامت اس بزرگ کی ظاہر ہو جائے اور بعد میں وہ ساری زندگی اس محفل میں بیٹھنے والے فخر کرتے ہیں، یار اس وقت میں بھی تھا، اللہ کا شکر ہے میں بھی تھا، یہ رحمت اللہ نے مجھے بھی دی، یہ سعادت اللہ نے مجھے بھی دی۔ تو جو لوگ اللہ رب العزت کی سکینت میں آئے اور اس سکینت کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا تو وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن پر زیارت عاشورہ کتاب میں لعنت بھیجی گئی تبت سینٹر کے اندر، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حنین کی جنگ میں ان کی آنکھ پہ تیر لگا، اللہ کے نبی کے پاس سے اللہ کے نبی میری آنکھ پہ تیر لگا، زخمی ہو گئے۔
جو لوگ دنیاوی مفاد کے لیے ایمان قبول کرتے ہیں نا، ان کے سامنے سے دنیا ہی دنیا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے فرمایا اگر کہتے تو دعا کرتا ہوں اللہ آنکھ فوراً ٹھیک کرے گا، اور اگر صبر کرتے تو اللہ جنت کی آنکھ دے گا۔ تو آج کوئی اگر دنیاوی مفاد والا ہوتا ہے، کہتا اللہ کے نبی ٹھیک ہے دنیا بھی ہو جائے آخرت بھی، تو کیا ہے اس میں، وہ برا تو نہیں ہے نا، یہ بھی آنکھ صحیح ہو جائے اللہ آخرت میں آپ یوں دعا کریں۔ فوراً ابو سفیان رضی اللہ عنہ جواب دیا اللہ کے نبی مجھے دنیا کی آنکھ نہیں، مجھے آخرت کی آنکھ چاہیے۔ ایک آنکھ شہید ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو رومیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، اس میں دوسری آنکھ پہ بھی ان کو تیر لگا، اور دونوں آنکھیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دنیا میں اللہ کے راستے میں شہید ہوئی۔ ایک روایت میں کہ اللہ کے نبی نے کچھ یوں فرمایا کہ اللہ جس کے دنیا میں دونوں آنکھیں لے لے اور وہ اس پہ صبر کرے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ اب وہ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کرام ہو، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے قبول کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے لیے قبول کیا ہے۔ اور کتنی خوش نصیبی ہے، کوئی یہاں بیٹھا ہوتا تھا، کوئی وہاں، کوئی وہاں، کوئی ادھر، کوئی ہو سکتا ہے مسجد سے باہر جگہ ملتی ہو تو وہاں بیٹھ جاتا ہو مٹی میں، اور زبان حال سے کوئی پوچھتا ہو کہ بھائی مٹی میں کیوں بیٹھ گئے، تو وہ اپنا درد دل رکھتے ہوئے یوں زبان حال سے کہتا ہوگا کہ درد مندوں سے نہ پوچھئے کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ اور پھر ان لوگوں کی خوش نصیبی، صبح شام اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا، اللہ کے نبی انہیں آواز دیتے، انہیں پیار سے کبھی بلاتے، انہیں اللہ کے نبی کبھی جو ہے دوسرے نام سے پکار لیتے، ابو ہریرہ یا ابا تراب۔ تو یہ کتنے مزے کی بات اور کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایک صحابی، غریب صحابی تھے، وہ کبھی دیہات سے جب مدینہ شہر میں آتے نا تو نبی کے لیے دیہات کی چیزیں لاتے، کبھی گھی لے آئے، کبھی شہد لے آئے، تو اللہ کے نبی انہیں شہر کی چیزیں ہدیے میں دیتے۔ تو ایک دن یہ بازار میں بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی پیچھے سے خاموشی سے یوں گئے اور جا کے یوں پیچھے سے ان کو اپنی آغوش میں لے لیا، یوں اپنی دامن میں لے لیا۔ آپ مجھے بتائیں پیغمبر کسی کو آغوش میں یوں لے، اس ادا پر انسان حق تقلیم کی دولت نہ قربان کر دے؟ اس صحابی نے خوشبو سے محسوس کر کے اور جسم نبی کے ساتھ لگایا تاکہ پیغمبر کا فیض زیادہ سے زیادہ میں حاصل کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو اس غلام کو مجھ سے خریدے گا؟ کون ہے جو اس غلام کو مجھ سے خریدے گا؟ میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں تھا، تو وہاں حضرت نے یہ واقعہ بیان کیا۔ علماء تو پھر علماء ہوتے ہیں نا، تو حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ یہ شخص آزاد تھا، اللہ کے نبی نے اسے غلام کیوں کہا؟ اور نبی مذاق میں بھی سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ نبی کی بات نے آگے شریعت بننی ہوتی ہے، نبی کی بات نے آگے جو ہے وہ ایمان بننا ہوتا ہے، اسلام بننا ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی مذاق میں بھی جو بولیں گے تو وہ سچ بولتے ہیں، کیونکہ نبی کی ایک چھوٹی چھوٹی بات سے کتنے کتنے مسائل نکلتے ہیں، اور ایک ایک روایت سے کتنے کتنے مسائل استنباط ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تو شخص آزاد تھا، نبی نے اسے غلام کیوں کہا؟ تو پھر جواب دیا کہ محدثین نے اس کا جواب یہ دیا ہے، اصل میں یہ ساری امت نبی کی غلام ہے، جس کو چاہے آزاد کر دیں، جس کو چاہے بیچ دیں۔ تو نبی کے تو ساری امت غلام ہے، اس لیے انہیں غلام کہا۔ تو اللہ کے نبی، جب نبی نے فرمایا نا کون ہے جو اس غلام کو مجھ سے خریدے گا، تو فرمایا اللہ کے نبی میری قیمت ہی کیا ہے، کیونکہ دیہاتی سے تھے۔ تو کہا اللہ کے بندے دنیا کی نظر میں اگر تیری کوئی قیمت نہیں تو اللہ کی نگاہ میں تیری بہت قیمت ہے، اور تو بہت قیمتی اللہ کی نگاہ میں۔ تو کتنی خوش نصیبی تھی ان حضرات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا پینا،
یہ ان کی اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج اس کا ہم یوں تصور کریں نا کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لے تو اس کی خوشی کا کیا حال ہوگا. تو جو لوگ براہ راست دیکھتے تھے تو ان کی عظمت کتنی ہوگی، ان کی شان کتنی ہوگی. اور جن کو قرآن کریم نے 1200 سے زائد آیت میں جن کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. اس لیے یاد رکھیں، حدیث میں آئے نا، فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، کہ جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کو گالی دے رہا ہے تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. پیغمبر کے الفاظ پر ذرا غور کریں کہ کتنا وسیع مفہوم بتایا. یہ نہیں فرمایا کہ اذا سمعتم الذین یسبون اصحابی، جب تم کسی سے سنو کہ میرے صحابہ کو گالی دی جائے، نہیں. فرمایا اذا رأیتم الذین، جب تم دیکھو. دیکھنے کے اندر سننا خود ہی آتا ہے، لیکن سننے کے اندر ضروری نہیں ہے کہ دیکھنا بھی آئے. چنانچہ پیغمبر اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ کنایتن اشارتن کسی طریقے سے بھی میرے صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں ہے. جیسے آج ٹک ٹاک پر اشاروں میں صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، اشاروں کے ساتھ جو ہے یہ 3 یوں ہوتے ہیں اور 3 یوں ہوتے ہیں، 3 ڈنڈوں کو لگا کے کبھی ٹک ٹاک بنا رہے بدبخت، وہ ایک سے ابو بکر مراد لیتے ہیں، ایک سے عمر، ایک سے عثمان، یہ تینوں جہنمی اور یوں یوں، یہ اشارہ. تو پیغمبر نے بات کتنی وسیع فرمائی، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، تم دیکھو کہ اگر کوئی میرے صحابہ کو گالی دے تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. اور ایک روایت میں کہ تم ان سے کہو کہ تمہارے پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، ساری انسانیت کی لعنت ہو. اب اتنا وسیع مفہوم اللہ رب العزت کے نبی نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس کے لیے جو ہے وہ بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی کو اشارتن کنایتن بھی صحابہ کی توہین اور گستاخی برداشت نہیں ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.